السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم سیرت طیبہ کا دوسرا سبق بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، پہلی بیعت اور دوسری بیعت کے بارے میں جان سکیں گے، کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ بیعت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو بیعت کی تھی صحابہ کرام سے، ان کی شرائط کیا تھیں۔ فروغ اسلام میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج جان سکیں گے۔ تو بچوں، آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مطلب کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ ایک محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں، ایک تو یہ محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور دوسری بات کہ یہ محدود علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ پورے کے پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مکہ میں آپ کو 40 سال میں نبوت ملی۔ اس کے بعد آپ نے 3 سال چھپ چھپا کر، اللہ کا حکم تھا کہ 3 سال آپ نے چھپ کر دعوت دینی ہے، تو چھپ کر آپ نے دعوت دینا شروع کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ علی الاعلان وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب آپ علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیں اسلام کی، لوگوں کو کہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس بات کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ دعوت دیتے تو لوگ جو سلیم و طبع ہوتے تو وہ اسلام قبول کر لیتے، اکثروں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اکثر کفار مکہ نے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریبی رشتہ دار تھیں، بیوی حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب، وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کو معراج، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو باہر سے مکہ میں حج کرنے کے تشریف لاتے تھے، ان کو آپ دعوت دیتے ان کے پاس جا کر۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہوا کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے دنوں میں، حج کے دن کون سے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں بچوں، کہ ذوالحجہ کے جو دن ہیں یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں تشریف لائے۔ مینا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے قبائل کو دین حق کی دعوت دی۔ قبائل جو باہر سے آتے تھے قبیلے حج کرنے کے لیے، ان کو آپ نے دعوت دی۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر، عقبہ کیا ہے؟ یہ عقبہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ نیچے پڑھیں گے، ابھی لکھا ہو جاننے کی بات۔ مکہ مکرمہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور بیعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ 2 جگہ جب ان کو دعوت دی ہے تو ان سے بیعت لی ہے۔ بیعت کے معنی ہے اطاعت اور وفاداری کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے نبی کی وفاداری کرو گے، اس کا عہد کرنا۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ منورہ، یہ یثرب کا یثرب جو ہے یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے جا کر یثرب کا نام بدل کر مدینہ رکھ دیا۔ ان لوگوں نے جو 6 افراد آئے تھے،
ان لوگوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ تو بچوں مدینہ منورہ میں 5 قبائل آباد تھے، 2 تھے کفار کے اور 3 قبائل آباد تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے بنو ایک یہودیوں کے تھے، اور اوس اور خزرج یہ قبائل تھے اس کے کیا نام ہے مشرکین کے، شرک کرنے والوں کے۔ تو یہ جو 6 افراد تھے یہ تھے قبائل میں سے، جو قبائل تھے جو افراد، یہ 6 افراد آئے ہوئے تھے، یہ افراد تھے مشرکین میں سے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو دراصل انہوں نے پہلے ہی اپنے علاقے کے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے، تو ہم ان پر ایمان لا کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تم کو ختم کریں گے۔ تو اب چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی کہ پتہ تو تھا ایک نبی آنے والا ہے، تو نبی جو ہے یہ اچھی باتوں کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ خوش نصیب لوگ تھے، یہ سلیم التبع لوگ تھے، حق کو ماننے والے تھے، حق کو سمجھنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ واپس جا کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ، یہ بات ہے 11ویں سال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 10 سال ہو گئے تو 11واں سال تھا۔ اب یہ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ پہلی جو بیعت ہوئی ہے عقبہ کے مقام پر وہ کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں اسلام میں داخل ہوئے۔ پچھلے سال 6، اس بار 12، مطلب یہ 6 جو ہیں جو مسلمان 12 اشخاص جو آئے ہیں، ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ اچھا، یہ ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب کن شرائط پر بیعت کی؟ یہ بیعت ہے، یہ بیعت دراصل درج ذیل باتوں کی، یہ بیعت درج ذیل باتوں پر کی گئی۔ کون سی باتیں ہیں جی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ہی سجدہ کریں گے، اللہ ہی کے لیے عبادت کریں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اس وقت کیا تھا آپ سب جانتے بچوں کہ اس وقت تھا کہ اپنی جو مؤنث اولاد ہوتی، بیٹی ہوتی تھی، اس کو نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے وعدہ لیا کہ تم آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ نمبر 3، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، کسی نے کوئی کام نہیں کیا بلا وجہ اس پر تھوپیں گے نہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے، بہتان نہیں لگانا۔ چوتھی بات، 5ویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی جو آپ کو کہیں گے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، آگے کیا آپ جانتے ہیں بچوں؟ بیعت عقبہ اولیٰ بیعت نساء کے نام سے مشہور ہوئی، مطلب اس میں عورت ہوگی کوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے۔ یہ جو اب دوسری جو بیعت ہوگی، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال کیا ہوگا؟ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اور اس میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اشخاص سے، 12 لوگوں سے 5 شرائط پر بیعت کی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے۔
اور اگر کسی نے ان چیزوں میں کوئی خیانت کی مطلب اس پر عمل نہ کیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا۔ اس موقع پر اہل یثرب مطلب اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم کوئی استاد بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، آپ کی جو دعوت و تبلیغ اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ صحابی ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فوراً اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے اندر کیسا آدمی ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں۔ تو کہا کہ میں تم سے تب تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کر لو۔ تو شام تک اکثر افراد نے سوائے ایک آدمی کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں جو بڑے صحابی ہیں وہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ کے ایک سال بعد مطلب نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آنے کی دعوت بھی دی۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد تھے؟ 12، اور اس میں کتنے افراد تھے؟ اس میں تھے 75، 73 اس میں مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیا اور اہل یثرب سے کہا اگر مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ، مطلب ابھی سے چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ عہد کیا، وعدہ کیا، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال اپنی جان سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے اہل یثرب، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی کہ اس بیعت کے 2-3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ یاد رکھیں بچوں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار مقرر کر دیں، تو ان کے مطالبے پر آپ نے 12 نقیب بھی مقرر فرمائے۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کتنے تھے؟ 6 افراد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر ہوئے کون؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے 12۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی کب ہوئی؟ نبوت کے 13ویں سال۔ خالی جگہ پر کریں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا، کتنے افراد تھے؟ 75 افراد۔ خالی جگہ پر کریں۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے مینا کے مقام پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ کے مہمان بنے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ جس نے بیعت کے امور میں خیانت کی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مختصر جواب، اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ چونکہ ان کے علاقے میں یہود رہتے تھے، یہود کے پاس کتابوں کا علم تھا، تورات کو جاننے والے تھے، تورات میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی آخری آنے والے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر بھیجا اور کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال جو 12 افراد آئے تھے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سکھانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے کہا، 12 افراد نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیج دیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے، تو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس کا جواب بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اہل یثرب، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ ان الفاظ میں آپ نے مدینہ منورہ کو اہل مدینہ کو تسلی دی۔ چوتھا سوال آخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی؟ 5 باتوں پر آپ نے وہ بیعت لی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جو تفصیلی سوال ہے اس کا جواب تو شروع سے لے کر جہاں تک تعارف سے لے کر بیعت عقبہ اولیٰ والا پورا پیراگراف اور اس کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ والا پورا پیراگراف اس کا جواب بنتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے تحریر کرنا ہے۔ آخری تفصیلی سوال، بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ کے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ اس کے نتائج یہ حاصل ہوئے کہ بیعت عقبہ کے موقع پر 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیج دیں جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دے، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا، تو ان کی تبلیغ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ اکثر مدینہ کے جو مشرک تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، تو چونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لے آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم اللہ کے نبی کی حفاظت کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، تو ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں آپ۔ تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سنا کہ ہم ہر طرح اللہ کے نبی کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے، اپنی جان دے دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دیں گے، تو ان الفاظ کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں جانے کا ذریعہ ثابت ہوئی، پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو 2-3 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر چلے گئے، پھر وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی تسلیم کیا جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور جاننے والا نہیں تھا۔ تو خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کی زیارت کرنے والے صحابی ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، تو ان کی اطاعت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے سچی محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام ہیں، تو ان پر ان کا احترام کرنا اور ان سے دلی طور پر محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔